ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے یہ ماہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ ہے۔ آپ نے اس میں کرنا کیا ہے؟ صرف لہسن کی 4 تریاں لینی ہیں، یعنی 4 پیس لینے ہیں، 4 ٹکڑے لے کر اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس کو پھر اپنے پاس اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں، پھر دیکھنا تمہارا گھر رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا مال و دولت سے بھر جائے گا، اتنا مال و دولت آئے گا کہ گھر میں رزق رکھنے کی، دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اور یہ عمل لوگ کئی بار کر چکے ہیں۔ جو بھی بندہ یہ کرتا ہے، ایک تو گھر کے اندر سے تمام بد اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس بندے کی زندگی کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے، ان تمام گھر والوں کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی برکتیں، یہ جو چیزیں اس کے اوپر میں بتانے لگا ہوں نا پڑھنے کے لیے، ان میں ہر ایک چیز کے اندر اتنی روحانی پاور ہے، اتنی روحانی اس کے ساتھ ترقی ملتی ہے اور ایسی حفاظت ہوتی ہے کہ کوئی آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، اور دن بہ دن آپ کو عروج ملتا ہے، عزتیں ملتی ہیں، شہرت ملتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ لہسن کے 4 پیس لینے ہیں، ان کو لے کر آپ نے کسی بھی کپڑے کے اوپر اپنے سامنے رکھ لینے ہیں۔ اب اس کے اوپر یہ عمل آپ نے شروع کر دینا ہے۔ 4 کل یہ ایک اہم اسلامی دعائیں ہیں جس میں قرآن کریم کی 4 سورتوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے کہ آپ باوضو ہوں، بے وضو آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ اس کے لیے وقت کی قید نہیں ہے، یا صبح کے ٹائم کر لیں یا آپ اس کو مغرب کے ٹائم یعنی کہ رات کے ٹائم جس وقت بھی چاہیں کر لیں، صرف ایک بار کرنا ہے، روزانہ کرنے کی بھی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، صرف ایک بار آپ نے کرنا ہے، باوضو ہو کر کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کے اندر اتنی رحمتیں ہیں کہ خدائے رحمان کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اس کے اوپر اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس مہینے کی اتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ میں اگر آپ کو وہ بیان کرنا چاہوں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن میں اس جانب نہیں لے کے جانا چاہتا، میں آپ کو صرف اختصار کے ساتھ عمل بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہر میرا بھائی بہن اس عمل کو کر کے اس سے مکمل طور پر مستفیض ہو سکے، اس کی برکتیں حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہر سال لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس عمل کے ذریعے فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک یہ عظمت والا مہینہ ہوتا ہے، حرمت والا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہی قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی اسی مہینے میں دی گئی۔ اس مہینے میں قیام اللیل، اجتماعیت، تلاوت قرآن، انفاق فی سبیل اللہ، لیلۃ القدر اور اعتکاف پا کر انسان بے پناہ ثمرات حاصل کرتا ہے، بے پناہ برکتیں حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی فضیلت اور عظمت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول، اللہ تعالیٰ رحمتوں برکتوں کا نزول، فراخی رزق بڑھ جاتا ہے، اور یہ حقیقت میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی، رمضان المبارک کی آمد ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سال بھر کی اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کا روزہ فرض، تراویح، نفل، سنت موقدہ، اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اپنی رضا، محبت، عطا اور اپنی ضمانت الفت اور اپنے انوارات سے نوازتا ہے۔ اس مہینے میں ایک نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب اہل ایمان احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس کی برکت سے اس کی زندگی کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر ہے اور فرض 70 فرائض کے برابر ہے۔ ایک رات جس کو شب قدر کہتے ہیں وہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ یہ صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ مومن کا رزق خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف و اکرام بنایا ہے۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، برائی، تابع داری، سرکشی، خوبی، خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس مہینے سے پہلے
ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، دیگر ذکر و اذکار کی طرف اپنے آپ کو لگا لیں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہمارا اس سے پہلے معمول بن جائے اور ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کی برکتیں رحمتیں حاصل کر سکیں۔ تو دوستو اسی طرح آپ نے ایک کپڑا لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے اسی طرح یہ ٹکڑے رکھ کر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، جو تعداد بتائیے، دیکھیں جو درود پاک کی تعداد ہے اس کے اندر بھی کوشش کر کے آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس پر آپ نے 4 کل کی تلاوت کرنی ہے۔ 4 کل میں آپ کو فردن ایک ایک کر کے بتاتا ہوں، اس سے دیکھیں ہر قسم کی بندش ٹوٹتی ہے، ہر قسم کی رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ 4 کل میں کون کون سی صورتیں شامل ہیں، میں ایک صورت سے لے کر آخر تک مکمل آپ کو بتاؤں گا۔ آسان ہے، ہر شخص کو، ہر مرد عورت کو آتے ہیں۔ اگر خود نہیں کر سکتے، گھر میں کسی سے کہیں کہ بھئی یہ عمل کر کے مجھے دے دیں، کوئی بیٹا پڑھا ہے، بیٹی پڑھی ہے، بہن پڑھی ہے، بھائی پڑھا ہے، اور کہیں سے یہ عمل کروا لیں یا خود کر لیں تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ صورتیں انسان کی روحانیت اور ایمان کی مستحکم ہیں۔ 4 کل میں اہم صورتیں قرآن پاک کی مختصر مگر طاقتور صورتوں میں سے ہیں۔ یہ صورتیں نہ صرف تلاوت کے لیے موزوں ہیں بلکہ ان کا ہر ایک لفظ خاص معنی رکھتا ہے جو انسان کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ سب سے پہلی جو صورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ صورت ہے کافرون، ٹھیک ہے، سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے اس ترتیب کے ساتھ کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس طرح آپ نے اس کل شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کل کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ یہ تو جیسے مرضی پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کہ 4 کل کی تلاوت ہے، مختلف روحانی اور جسمانی فوائد ہیں اس کے جو انسان کی زندگی میں برکات اور سکون کا باعث ہیں۔ ان کے پڑھنے کا مقصد صرف دعا نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی عمل ہے جو اللہ کی راہ میں لاتا ہے، یعنی کہ روحانی سکون ملتا ہے۔ یہ 4 کل کی تلاوت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے روحانی سکون فراہم کرتی، دل و دماغ کو آرام پہنچاتی ہیں، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ صورتیں انسان کو ہر طرح کی پریشانی مشکلات سے بچاتی ہیں، خاص طور پر جب انسان ذہنی یا جسمانی مشکلات میں گرفتار ہو تو بس اس کی تلاوت کر لے اس طرح، اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں کس قدر ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کل میں آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کو آپ نے پڑھنا ہے 4 مرتبہ۔ 4 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے، کیونکہ ٹکڑے بھی 4 ہیں تو یہ آپ نے 4 مرتبہ ایک کے اوپر پڑھنا ہے۔ یہ میں جو ترتیب بتا رہا ہوں نا یہ ساری صرف ایک لیسن کی میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک لیسن کے اوپر آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے۔ پھر دوسرا لیسن کا ٹکڑا اٹھانا ہے، یعنی کہ جو 4 پیس آپ نے لیے ہیں، 4 ٹکڑے لیے ہیں آپ نے، لیسن جو آپ نے لیے ہیں اس میں ہر ایک ٹکڑے کے اوپر یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ بس اس بات کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ سے کہیں پر کوئی مسٹیک نہ ہو، غلطی نہ ہو، غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی عمل کے اندر، اگر ہو جائے تو پھر صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں اگر ویسے بھی صدقہ دے لیں تو جو کمی پیشی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے اس صدقے کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے۔ تو ضرور آپ صدقہ کیا کریں، یہ انسان کو ویسے بھی کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، ہمارے پورے وجود کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 360 جوڑوں کا صدقہ دیں تاکہ ہمارے یہ اعضاء جو ہیں، یہ جو ہمارے جوڑ ہیں یہ محفوظ رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب صدقہ آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں، چاہے آپ چاول کی 1 مٹھی کا صدقہ دے دیں، آپ جو کی مٹھی کا صدقہ دے دیں، 1 انڈے کا صدقہ دے دیں، 10 روپے کی ٹافیاں لے کر وہ بچوں میں تقسیم کر دیں صدقے کی نیت سے، تو صدقہ کسی بھی طرح دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صدقہ دینے کا ایک طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے سب سے پہلے کل کی جو آپ نے تلاوت کی ہے، اس کے بعد دوسرے کی، اب جب یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے نا، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 1 لونگ کے اوپر دم کر دیں، ایک لہسن کی تری کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، وہ جو لہسن کا ایک ٹکڑا پیس ہے اس کے اوپر آپ نے دم کر دینا۔ یہ بار بار میں پیس کا ذکر کروں تاکہ بہت سارے لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتی نا، تو پھر وہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں، پھر میرے پاس بھی کبھی ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، اس لیے پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر شخص کو مشکل سے بچا سکوں اور ہر شخص تک یہ صحیح طریقے کے مطابق عمل پہنچایا جائے تاکہ ہر میرا بھائی بہن اس سے مکمل طور پر مستفیض ہو سکے، اس کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اس کے بعد دوسرا کل پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی کہ پہلا جو قل پڑھا ہے اس کو بھی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، دوسرا جو پڑھیں گے اس کو بھی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو بھی آپ نے 4 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو بیان کرتی ہے، اس کا مقصد ایمان کی پختگی اور اللہ کی محبت کو بڑھانا ہوتا ہے، تو یہ اس کی تاثیر ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ اللہ کی محبت جب دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست بناتا ہے، اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ صورتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خاص طور پر ہر قسم کے جادو، جنات، ٹونا، جو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے بندے کی، گھر کے اندر جتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اس صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ کی طلب کی جاتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ جب راضی ہو جاتا ہے یہ سب سے بہترین ہے اللہ کو راضی کرنے کا، بچوں اور خاندان کی حفاظت بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ یہ صورتیں گھر میں برکتیں لاتی ہیں، ہر قسم کی بلاؤں سے بچاتی ہیں۔ یہ صورتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں ان کا پڑھنا انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں لاتا ہے، اس لیے اس کے روحانی ہزاروں فائدے ہیں، ہزاروں کے بھی بعض لوگوں نے لاکھوں فائدے لکھے ہیں۔ اب جو اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، دیکھیں جسمانی سکون، یعنی کہ جسم اور ذہن دونوں کو سکون حاصل ہو، جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، نیند میں بہتری، رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے نیند بھی بہتر آتی ہے، انسان اچھا اور پرسکون سوتا ہے، دوران زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی عمر میں برکت ملتی ہے، اور انسان تمام دائمی بیماریوں سے، معدہ، دل، دیگر اعضاء میں آرام ملتا ہے، بیماریوں سے بچتا ہے، توانائی میں اضافہ ہوتا ہے، جسمانی تھکاوٹ، کمزوری کو دور کرتا ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ اس کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ انسان ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوتا ہے۔ انسان غم یا غصہ ہو تو اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ فوراً غصہ ختم ہو جاتا ہے، زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعائیں کیونکہ انسان اپنے رزق میں برکت بے پناہ پاتا ہے، تو اس کے علاوہ اس کے اللہ والوں نے بہت سارے فوائد بھی لکھے ہیں، اب میں ان فوائد کی طرف نہیں مزید جاتا، صرف عمل بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے رزق کا تصور کرنا ہے، مال و دولت کا تصور کرنا ہے، اس عمل کو کرتے ہوئے اللہ کی رضا کا تصور کرنا ہے کہ مالک تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں اور تم اس سے راضی ہو جا۔ انشاءاللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندے کی زندگی خود بخود آسان ہو جاتی ہے، بندے کی زندگی میں خود ہی بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اسی طرح دوستو آپ نے تیسرا قل پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 4 بار پڑھیں گے، اور پھر آپ آخری قل کو بھی اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ 4 قل آپ کے مکمل ہوئے۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ کوثر شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد یہ سورت آپ کے سامنے کتنی فضیلت رکھتی ہے، اب بالکل عمل اختتام کی طرف جا رہا ہے، اب قرآن مجید کی صورتیں ختم ہوئی، یہ 5 صورتیں ٹوٹل ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ ہیں، یہ 7 چیزیں ہیں، ہفتے کے اندر دن 7 ہوتے ہیں، قبلے دوسرا جو سمتیں ہیں وہ 4 ہیں، ہر دن کے اندر آپ کی حفاظت بھی رہے گی اور چاروں اطراف سے حفاظت ہوگی، یعنی کہ یہ 7 چیزیں، اب میں ان کی وضاحت بتا دوں تو ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، تو ہر دن کے لیے ایک صورت کافی ہو جائے، ایک چیز کافی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو 4 کونے ہیں آپ کے گھر کے، تو چاروں کونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب چاروں کونوں میں یہ آپ کو جو میں لیسن کے ٹکڑے بتا رہا ہوں، جب آپ ان کو گھر کے چاروں کونوں میں رکھ دیں گے تو چاروں اطراف سے رزق آنا شروع ہو جائے گا اور چاروں طرف سے تمہاری گھر کی حفاظت ہوگی۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو کرنے پہ کتنے دن تک آپ نے یہ چیزیں اپنے گھر میں رکھنی ہے،
اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے پھر آپ کے گھر میں ہر شخص آپ پر رشک کرے گا، آپ کا نصیب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ کس قدر آپ کے نصیب جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ کیونکہ سب سے زیادہ رزق لانے والی جو سورت ہے نا وہ سورت کوثر ہے۔ سورت کوثر یہ حدیث کی تلاوت کرنے سے بہت سارا رزق ملتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خیر کثیر کا ذکر موجود ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کے لیے خیر کثیر، اور یہ برکت لانے والی صورت ہے۔ یہ اس کی اتنی برکتیں ہیں، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اس کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالی رزق اتنا عطا فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے گھر کے رزق سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے، اتنی اس کی برکت سے اس کے گھر میں رزق آتا ہے، اور اس کی کوئی زیادہ تعداد نہیں۔ اور پھر گھر میں محبت، الفت، چاہت، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے لیے یہ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ اس کو اپنے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی دولت کے لیے ہوتا ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر سورت کو پڑھنے سے دولت اور رزق میں بے حساب برکت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا زبردست عمل میں نے بتایا تھا، آپ چینل پہ وزٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے حوالے سے بھی۔ اب میں صرف آپ کو اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ابھی یہ صرف ایک لونگ کے اوپر پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، باقی تینوں لونگوں پہ، باقی تینوں لیسن کی تریوں پہ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ میرے منہ سے بار بار یہ تو نکل جاتا ہے لونگ نہیں، میں لیسن کی بات کر رہا ہوں، اگر کبھی کبھار نکلے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میں ایک لونگ کا عمل بتا چکا ہوں، اس لیے وہ بار بار دوبارہ یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو اس وجہ سے وہ بار بار آ جاتا ہے لفظ۔ میں کوشش کروں گا اس کو حذف کرنے کی، اگر ہو گیا تو، نہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو اسکرین پر بھی جو چیز نظر آ رہی ہے اسی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی اس کو کرنا ہوگا۔ اب آپ نے اس کے بعد یہ سورہ کوثر شریف کو پڑھا، سورۃ کوثر شریف پڑھنے کے بعد جس کے ذریعے اللہ بندوں کو غنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو غنی فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے اپنے بندوں کو غنی کرتا ہے اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک کیا ہے؟ ایک اسم مبارک اس کا مطلب ہے کہ یا غنی، اے بے پرواہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اللہ غنی ہے، عام طور پر غنی کا مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اسی طرح ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ اپنی ذات، صفات، افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، اس لحاظ سے وہ غنی ہے۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا کرتا ہے، اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل میں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ اس میں پاک انتہائی جلالی ہے، اس لیے جو بندہ بھی اس طرح کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانے عطا فرمائے گا۔ ترقی دکان، اور اس کے علاوہ جس شخص کی دکان نہیں چلتی، آمدن کم ہے، گزارا نہیں ہو رہا، جس کا کاروبار نہیں چلتا، وہ اپنی دکان والی جگہ کی دکان کی جو چاروں نکرے ہوتے ہیں، کونے ہوتے ہیں، چاروں کونے میں ایک ایک یہ لہسن کی تری رکھ دے، سرخ رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر، یا سفید رنگ کے، سرخ ہو تو سب سے زیادہ اچھا ہے، سرخ رنگ کی کوشش کریں، 4 پیس لیں کپڑے کے، ایک ایک لہسن کی تری جو آپ نے دم کی ہے اس کو اندر باندھ دیں اور دکان کی چاروں کونوں میں رکھ دیں، یا آپ اپنے گھر کے دکان نہیں ہے، کوئی اور جاب کرتے ہیں اور کوئی کام کرتے ہیں تو گھر کے چاروں کونوں میں رکھ دیں، اس سے اتنی رزق آتا ہے نا، اتنی برکت آئے گی کہ آپ یقین جانے خود حیران ہو جائیں گے، اور آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا کون سا عمل کیا کہ اچانک ہی حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ کے جن لوگوں کو آپ پسند نہیں ہیں، بہت سارے لوگ حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی طرف دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور کوئی آپ کو بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص کو یہ شکایت ہے کہ وہ جو کچھ کماتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہاں جاتا ہے، اس کی آمدن میں برکت نہیں ہے، اس بندے کو چاہیے کہ بس اس کو پڑھے۔ غربت دور کرنے کا، ایسا نیک اور صالح شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو، جس کے ذرائع آمدن کم ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، اچانک یکدم ذرائع آمدن اتنے بڑھ جائیں گے کہ خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا، اللہ رزق میں حسب ضرورت اس کی رزق کو کشادہ فرما دے گا، غیب سے مالدار بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو کر دیتا ہے اس پر، کیونکہ فضل الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اسے بے پناہ دولت حاصل ہوتی ہے۔ یہ عمل آپ صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں، رمضان سے پہلے تمہارے گھر میں اتنے رزق آئے گا کہ رزق کی بارش ہو رہی ہوگی، ایسے سمجھیں گے آپ۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک جس کو میں نے آپ کو بتایا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے 10 بار،
کوئی زیادہ نہیں ہے، بالکل مختصر سا ہے، سادہ سا عمل ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص نہ کر سکے تو وہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ اس لیے میں تو آپ کو عمل اسی طرح بتا رہا ہوں جیسے میرے تک پہنچا ہے، اور آپ اگر اسی طرح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ رب کی رضا ملے گی۔ اب آپ نے اسی طرح دوستو اس کے بعد آخری اس میں مبارک بتانے لگا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر ایک لہسن کی تری کو اوپر دم کر دینا ہے۔ بس اتنا سا کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ خود اپنے لیے مشکل بنائیں گے، وہ کس طرح مشکل ہوتی ہے جب آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک نہیں دیکھیں گے، بار بار سکپ کرتے رہیں گے۔ اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور بضرور دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب جو دوسرا آخری اس میں مبارک میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کا مطلب ہے بے پرواہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی لطف و کرم کی بنا پر اتنا غنی کر دیتا ہے، اتنا مال عطا کر دیتا ہے کہ وہ بندے لوگوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کی پھر ان کو محتاجی نہیں اٹھانا پڑتی، اپنے فضل و کرم سے وہ بے نیاز کرتا ہے۔ غنا اس کو 3 طرح کی نصیب ہوتی ہے، علم میں غنا، رزق میں غنا، اقتدار میں غنا مل جاتی ہے۔ اس لیے جس چیز میں چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے۔ اگر کوئی غریب بے ساؤ سامان، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، وعدہ ہے اہل ایمان اگر غریب بھی ہیں تو ان کو اپنے فضل سے غنی کر دوں گا، بس وہ اس کی بارگاہ کی طرف آ کر تو دیکھیں۔ اب آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہوگا، یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی۔ اس سے دولت اور غنا اتنی آئے گی، اتنی دولت آئے گی کہ سنبھالنی مشکل ہو جائے گی۔ اب دوستو آپ نے اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھ کر ایک لہسن کی تری کو پر دم کر دینا ہے، اور جیسے بتایا اس کو پاس رکھنا۔ اسی طرح باقی تینوں پہ بھی آپ نے الگ الگ دم کرنا ہے، اور اس کو پھر اسی طرح اپنے پاس رکھیں، 3 دن تک گھر میں رکھیں۔ اس کے بعد نہر میں بہانا چاہتے ہیں، جہاں بھی رکھنا چاہتے ہیں، اگر گھر میں بھی رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح تو ان کو پڑی رہنے دیں، قیامت تک بھی پڑی ہوں گی تو گھر میں برکتیں آتی رہیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔